بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان کلمہ طیبہ کی تیسری شرط اخلاص کے متعلق ہے۔ اخلاص کا لفظ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ استعمال ہوا ہے، اور ایک مقام پر اس کی جو تعریف ہے اس کا مفہوم بھی رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے، جہاں پر یہ فرمایا لبناً خالصاً۔ اور لبناً خالصاً کس لبن کو یعنی دودھ کو کہا جاتا ہے؟ جو دودھ گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکلے، یعنی یکسو ہو کر، نہ اس کے اندر آمیزش خون کی ہے اور نہ ہی اس کے اندر آمیزش گوبر کی ہے۔ اس سے مفہوم یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ خلوص اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی آمیزش شامل نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، ملاوٹ سے پاک چیز وہ خالص ہوتی ہے۔ اب لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے لیے بھی ملاوٹ سے پاک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے درمیان میں کہیں نہ کہیں پہ ملاوٹ آ گئی تو کلمہ طیبہ کی صحیح تاثیر ہمیں میسر نہیں آ سکتی۔ کلمہ طیبہ کے ساتھ مخلص ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی قسم کا شرک باقی نہ رہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کوئی معاشرتی رواج نہیں ہے کہ ہم اس کو بطور معاشرتی رواج لیں کہ پچھلے یہ کہتے تھے تو میں بھی یہ جملہ کہتا ہوں، اور نہ ہی کوئی یہ رسم و رواج ہے اور نہ کوئی یہ قومی روایت ہے، بلکہ انسان کے اندر یہ اٹھنے والی ایک صدا کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ کسی بھی بات کو دل کی صدا بننے کے لیے نفس کے جتنے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات جو دل کی صدا بنتی ہے وہ اچانک نہیں بنتی، اس کو مختلف مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور ان مختلف نفس کے مراحل سے گزرنے کے لیے، ان مشقتوں سے گزرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے ان تمام مرحلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اخلاص ہے۔ یعنی آپ پوری لائن سیدھی کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ کسی قسم کی آمیزش درمیان میں شامل کی، جیسا کہ ہم پہلے مطالعہ کر چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی شے کی آمیزش اس کے اندر شامل نہ کی۔ اور یہ بالکل نہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ طرز فکر جو ہے یہ کلمہ توحید کے اور اخلاص کے منافی ہے۔ بلکہ مجھے اور آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ میں کلمہ طیبہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نے اس کو حق سمجھ کر مانا ہے، اور اس سے میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی عمل میں صرف اور صرف خدا کی رضا کو مطلوب نہیں رکھتا، کسی بھی عمل کے اندر، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ عمل بے معنی سا ہو جاتا ہے، بلکہ اس عمل کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ کئی اور حصے دار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھی، اگرچہ اللہ کو بھی دکھا رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھا رہا ہوں، اپنے نفس کی آسائش کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اور معبود بھی کھڑے کر لیے۔ اور یہ کتنا عجیب ہوگا کہ انسان کوئی بھی عمل کسی انسان کو متاثر کرنے کے لیے کرے، کسی کی نظر میں جچنے کے لیے کرے، مخلوق خدا کو دکھانے کے لیے کرے۔ اسی کو تو شرک اصغر کہا جاتا ہے، یعنی کہ میں اور آپ عمل کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے، شرک اصغر اسی چیز کا نام ہے۔ اور کتنا بے معنی ہو جائے گا اس وقت میرا اور آپ کا یہ جملہ کہ جب بندے کی نگاہ لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پہ ٹھہر جائے۔ یعنی میں پڑھ تو رہا ہوں لا الہ الا اللہ، مگر لمحے بھر کے لیے بھی میری نگاہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف چلی جاتی ہے، اس وقت میرا یہ جملہ، میرا یہ کہنا بے معنی عمل ہو جائے گا۔ اور یہ بات واضح رہے کہ جب کوئی بندہ عام عمل کرتا ہے، عام عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات کرتا ہے، تو مقصد اگر دکھاوا ہو
تو وہ عمل شرک اصغر ہو جاتا ہے۔ عام عمل کرے اور اس میں ریا شامل ہو جائے، خلوص نہ رہے، وہ عمل شرک اصغر ہے۔ اور جب اللہ کی شہادت دینے کا مرحلہ ہو، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک عمل ہے اور افضل ترین عمل ہے، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے عمل ہے، اپنے ایمان کے اظہار کا عمل ہے۔ اب اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتے ہوئے اس کے دل کے اندر ریا شامل ہو جائے، گویا کہ یہ وقت ہے زندگی کے منشور طے کرنے کا۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اس نے اپنی زندگی کا یک نکاتی ایجنڈا طے کر لیا۔ لوگ اپنی تحریک بناتے ہیں نا، اس کا ایک ایجنڈا بناتے ہیں، اس کا ایک منشور طے کرتے ہیں، اور مومن کا ایک ہی منشور ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کتنا عجیب ہوگا کہ جب میں اور آپ کلمہ طیبہ کا، جو میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا منشور ہے، اس کو طے کرتے ہوئے اخلاص کا جو اہم ترین فرض ہے، اس کو ہی چھوڑ بیٹھے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر عام عمل کو کرتے ہوئے خلوص باقی نہ رہے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے خلوص باقی نہ رہے تو سارا کا سارا دین ضائع ہو جاتا ہے، دین دھڑم کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں تو حکم ہی صرف یہی دیا گیا ہے، کس چیز کا حکم؟ کہ اللہ کی بندگی کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، پوری توجہ کے ساتھ۔ یکسوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک عنوان حکماء یہ کیا کرتے تھے، جس کو ہماری انگلش زبان میں ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے، سوچ کا ارتکاز۔ یعنی انسان جب کسی چیز کو سوچے، اس کے ذہن کے اندر اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں محو ہو جائیں۔ اب اس کے لیے وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں سوچ کا ارتکاز پیدا کرنے کے لیے۔ شروع میں وہ روشنی کے اندر ایک نقطے پہ اپنی سوچ کو مرتکز کرتے ہیں۔ اب روشنی میں اور چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، انسان اپنے سامنے لگے ہوئے کسی نقطے پر روشنی کے اندر اتنی اپنی سوچ اور فکر کو مرتکز کر لے کہ اس نقطے کے علاوہ باقی ساری چیزیں انسان کے دماغ سے محو ہو جائیں، اسے کہا جاتا ہے ارتکاز سوچ۔ تو جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کا بھی یہی نظریہ ہو، آنکھیں بند کرے اور اللہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں انسان کے دماغ سے محو ہو جائیں، ختم ہو جائیں، جلا کے رکھ دے یہ نظریہ لا الہ الا اللہ کی تجلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو ضمناً ایک بات عرض کروں، صوفیاء جو ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ذکر کا طریقہ، ہم نے اس کو بطور رسم تو لیا، مگر صوفیاء کے اس طریقے کو حقیقی معنوں میں نہ سمجھا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو تو یہ انداز اختیار کرو، اس طرف دل کی طرف نگاہ کر لو، اور پھر اس کے بعد سوچو، سوچنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کلمے کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل کی طرف نگاہ کرو، کتنے معبود ہیں تمہارے دل میں؟ نفس کا معبود، خاندان کا معبود، رشتہ داری کا معبود، بہن بھائیوں کے معبود، معاشرے کا معبود، رسم و رواج کا معبود، اسی طرح اور بہت سارے معبودان باطلہ جو تمہارے دل میں ہیں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ دل کی طرف نگاہ کرنی ہے، اور تمام معبود جو تمہارے ذہن میں ہیں ان کو سوچیں، اور پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لا الہ۔ آپ نے کیا کیا؟ جو دل میں معبود تھے ان کو کھینچ کے باہر نکال دیا، اور یہ کہا کہ لا الہ۔ جب سارے معبود انسان نے اپنے دل سے نکال کے باہر پھینک دیے، پھر اللہ کی تجلی لگایا تو اس کے اندر نور ایمان پیدا ہو جائے گا۔
اب گویا کہ اس نے تمام معبود اپنے دماغ سے نکال دیے۔ یہ اصل میں صوفیاء نے جو ہمیں طریقہ بتایا ذکر کرنے کا۔ اچھا، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذکر کا جیسے لفظ بولا جاتا ہے تو ایک خاص کیفیت انسان کے دماغ پہ طاری ہوتی ہے کہ ذکر کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ عربی لٹریچر میں لفظ ذکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا سر ہلانا شروع کر دیں یا آپ اپنی خاص کیفیت کو اپنا لیں، ایسا نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی۔ تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد ہے کہ بندہ مومن کے لیے تمام یاد دہانیوں میں سے سب سے افضل یاد دہانی یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو بار بار یاد کرتا رہے کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، یعنی اس کو یاد رہے کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب اس جملے کی طاقت کتنی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجامع صحیح البخاری کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے آقا نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ فرمایا لوگوں میں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے، اسعد الناس، خوش قسمت انسان وہ ہے میری شفاعت کے حوالے سے۔ ان قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب ترین شخص ہوگا، رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا خالصا من قلبہ، پورے دل کے خلوص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا، اور نفسی، وہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب ترین شخص ہوگا۔ اور دوسری روایت تو اس سے بھی بڑی کمال کی ہے، یہ خلوص اتنی بڑی طاقت ہے۔ کیسا لگے گا آپ بیٹھے ہوں اور آپ کا شیخ، آپ کا مرشد، آپ کا استاذ آپ سے خوش ہو اور آپ کی طرف ایسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دے، مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب ذرا روایت سنیے ایک، یہ روایت امام نسائی نے اپنی ایک کتاب، بڑی پیاری کتاب ہے، عمل الیوم واللیلہ، یہ کتاب کا عنوان ہے، دن اور رات کے اعمال کے حوالے سے انہوں نے بڑی ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ اس صفات پہ مشتمل ہے۔ اس میں ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کے معنی میں بھی غور کیا، مخلصاً بہا قلبہ، جب یہ جملہ کہہ رہا تھا تو وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا تھا، اور یصدق بہا لسانہ، جو دل میں تھا زبان اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ اب ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور انسان پورے خلوص کے ساتھ بیٹھ کے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب بندہ پورے خلوص کے ساتھ یہ جملہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، فتق اللہ لہا السماء فتقا، اللہ آسمان کو تھوڑا سا پھاڑ دیتا ہے، حتی ینظر الی قائلہا، کیوں پھاڑتا ہے؟ وہ جو زمین پہ بیٹھا ہوا بندہ یہ جملہ خلوص نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے، رب ذوالجلال آسمان کو پھاڑ کر اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ کتنا کمال ہے! یعنی آپ اگر اللہ کی توجہ لینا چاہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی نگاہ میں رہنا چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ ہر دم ہر لحظہ ہر فکر میں اس نظریے کو اپنے دماغ میں قائم کر لیں، آپ اللہ کی نگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوں گے۔ آپ جہاں جائیں گے آسمان پھٹا ہوا ہوگا، رب دیکھ رہا ہوگا میرا بندہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ دیکھو، اللہ کی نظر شفقت میں آپ آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے خلوص کتنی بڑی دولت ہے، اخلاص
وہ بڑی دولت ہے جو یقین جانے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ اخلاص کیونکہ آپ نے ایک لائن طے کر لی نا کہ میں نے ادھر ادھر جانا ہی نہیں ہے، اور جب آپ نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اپنے دل کے اندر سے تمام معبودان باطلہ کو نکال کر صرف رب ذوالجلال کو داخل کر لیا، تو اب آپ کا دنیا اور آخرت میں سہارا کون ہوگا؟ صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے دلوں کے اندر، جیسے کلمہ طیبہ کا علم ہونا ضروری ہے کہ میں کیا سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں، جس طرح کلمہ طیبہ کے اس ٹیکسٹ کے اوپر یقین کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کلمہ طیبہ کے ساتھ جب انسان مخلص ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے، اور جب نظر میں آ جاتا ہے تو دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں اس کے قدموں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو کلمہ طیبہ کا اخلاص نصیب فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔